رب کی عبادت کرے گا اور مجھے آخری نبی مان لے گا وہ مسلمان ہے۔ اور صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے ایمان لے آئے آپ کے رب پر، آپ پر، اب بتائیے کرنا کیا ہے؟ تو اس وقت نماز نہیں فرض ہوئی تھی، روزے نہیں آئے، حج نہیں آئے، زکوٰۃ نہیں آئی۔ تو پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ایسی بات کہی کہ دین تیزی کے ساتھ پھیلنا شروع ہوا۔ کیا فرمایا نبی علیہ السلام نے؟ فرمایا جس نے ایک رب کو مانا اور محمد رسول اللہ کو اپنا آخری نبی مانا تو اب اس پر لازم ہے کہ دنیا کے تمام انسانوں کو برابری کا درجہ عطا فرما دے۔ اب جب یہ کہا رسول اللہ نے کہ دنیا کے سب انسان برابر، پوری دنیا میں کھلبلی مچ گئی، لوگ دوڑ دوڑ کے آنے لگے کہ بھئی ایسا دین ہے۔ علامہ اقبال نے کہا نا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود اور ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، بندہ صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیرے سرکار میں پہنچے تو سبھی۔ لیکن آپ میں سے وہ لوگ یہ شعر نہ پڑھیں جو کہتے ہیں کہ انصاری اپنی بیٹی انصاری کو دے گا، پٹھان اپنی بیٹی پٹھان کو دے گا، ان کو کوئی حق نہیں ہے شعر پڑھنے کا۔ بھارت کے مسلمانوں نے بنیادی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو باتوں کا انکار کر دیا ہے، تبھی زوال کی طرف چلے گئے ہم۔ محمد رسول اللہ نے دین کی بنیاد رکھتے ہوئے کہا کہ ایک رب اور ایک رسول کی اطاعت کے ساتھ میں اعلان کرتا ہوں کہ آج سے امیر غریب گورا اور کالا سارے ایک سب میں کھڑے ہوں گے، کوئی کسی کے اندر بھید بھاؤ نہیں ہوگا۔ اور آج 1450 سال کے بعد ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہماری برادری بہت اعلیٰ قسم کی ہے، ہم دوسری کو تسلیم نہیں کریں گے۔ اس کا مطلب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی بنیادی طور پر نعوذ باللہ مخالفت کرتے ہیں۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے اس اصول کو توڑنے کے لیے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے دین کائنات میں پہنچا ہے۔ ہمارے جو آبا و اجداد تھے، بھائی ہمارے آبا و اجداد کون تھے بھائی؟ ہم لوگ مدینے سے آئے ہیں؟ کہاں سے آئے ہم لوگ تو اسی دیش کے رہنے والے ہیں، اسی مٹی میں پیدا ہوئے، ہمارے باپ دادا بھی یہیں پر۔ ہم محمد رسول اللہ کے دیوانے کیوں ہیں؟ محمد رسول اللہ کو ہمارے آبا و اجداد نے اسی اعلیٰ تعلیم کی وجہ سے صحابہ کرام کے حق پر لبیک کہا کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام ایک دین کی بات کرتے ہوئے لوگوں میں برابری کی بات کرتے ہیں، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو قبول کیا ہے۔ یہ جو ہمارے پاس عزتیں ہیں ساری، علماء حضرات کو آج دوپہر ایک گفتگو میں ہم لوگ ایک واقعہ سنا رہے تھے، آپ اس کو دھیان سے سنیے۔ سیدنا امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن ظہر کی نماز پڑھا کے مسجد نبوی سے باہر نکلے تو ایک چوراہے پر 3-4 لوگ کھڑے، انہوں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو آپس میں بات کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں کہ یار عمر کا تو اتنا دبدبہ ہے، عمر کا اتنا روب ہے، عمر کی تو اب اتنی چلتی ہے کہ آج کے دور میں اگر عمر خطاب چٹھی لکھ دیں کسی نئے ملک کے بادشاہ کو کہ ملک خالی کر دو، اب سے یہاں میری حکومت ہے، تو فوج بھیجنے کی ضرورت نہیں، صرف چٹھی کے اوپر ہی وہاں پر کام بن جائے۔ اب عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بات سنی، گھر چلے گئے، کھانا کھایا، دوپہر کو آرام کیا کرتے تھے، لیکن یہ بات سننے کے بعد بے چین ہیں، پریشان ہیں، فوراً دوپہر کو اٹھے۔ آج بھی مکہ مدینہ جائیں گے، دوپہر کو ظہر سے عصر تک دکانیں بند ہو جاتی، لوگ آرام کرتے ہیں، ایک دوسرے سے ملاقات کے لیے لوکل لوگ آج بھی نہیں جاتے کیونکہ گرمی بہت ہوتی ہے۔ ادھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کہ اسی دوپہر کی گرمی میں واپس مسجد نبوی میں اور جاتے ہی کیبنٹ کی میٹنگ بلا لی۔ مسلمانوں کے بادشاہ ہے نا، امیر المومنین ہے، جاتے ہی کیبنٹ کی میٹنگ بلا لی۔ کون؟ سارے صحابہ جو عشرہ مبشرہ میں ہیں، سارے جیدی صحابہ، سب کو بلا لیا۔ اب سب لوگ پریشان بھی ہو گئے بھی اتنی سخت گرمی میں، اتنی دوپہر میں عمر خطاب نے کیوں بلایا؟ کچھ لوگ سمجھے کہ کسی ملک میں کسی مسلم فوج پر حملہ ہو گیا، کچھ یہ سمجھے کہ کسی گورنر کو اتارنا ہے، کچھ یہ سمجھے کہ کوئی نیا گورنر لگانا ہے، کچھ سمجھے بیت المال میں کوئی خاص چیز آ گئی وہ ہمیں دکھانی ہے، جو ان کی عادتیں تھیں کہ روزانہ میٹنگ کرتے تھے۔ اب سب لوگ دوپہر کو آ گئے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر کھڑے ہوئے، ممبر پر کھڑے ہو کر کیا کہتے ہیں
فرماتے ہیں کہ اے میرے دوستو، اے محمد رسول اللہ کے صحابیوں، میں جب 10 سال کا تھا تو ہمارے گھر میں کئی بار اناج نہیں ہوتا تھا۔ قحط کے جب دن ہوتے تھے تو میری ماں مجھ کو میری خالہ میری موسی کے گھر میں بھیج دیتی تھی، چند میل کے فاصلے پر ان کے باغات تھے کہ وہاں رہ لو۔ فرماتے کہ جب میں اپنی موسی کے گھر جاتا تھا تو میری موسی کا خامد مجھے دور سے دیکھ کے کہتا تھا، ارے وہ بھکڑ آ گئے، ان کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، اس کی ماں نے بھیج دیا ہے اس کو یہاں۔ اب جب انہوں نے یہ بات کہی تو جید صحابہ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقراء صحابہ میں سے ہیں، اور تمام لوگ امیر الامت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ لوگ جن کی تمام صحابہ کھڑے ہو کے تعظیم کرتے ہیں، انہوں نے کہا عمر کیسی باتیں کرتا ہے اتنی دوپہر میں؟ ہمیں پتا ہے کہ یار تو جب اپنی موسی کے گھر جاتا تھا بچپن میں تیرے ساتھ ایسا ایسا قصہ ہوا، یہ تو بات یار ہمیں پتا ہے، بہت دفعہ ہم لوگ ڈسکس کر چکے ہیں۔ ابھی ان کا یہ سوال سنا، عمر فاروق نے پھر تقریر شروع کر دی اور فرمایا جب میں کچھ لڑکپن میں جوانی میں پہنچا، میرے ابا نے ایک دن مجھے کہا عمر یہ 5-10 اونٹ لائن میں لگاؤ، بیپاری آ رہے ہیں ان کو دکھانا ہے۔ فرمایا میں نے ایک اونٹ کھڑا کیا، دوسرا کھڑا کیا، تیسرا کھڑا کیا، جب چوتھا اونٹ کھڑا کیا پہلے والا کھسک گیا، میں اس کو ٹھیک کرنے کے لیے گیا، ادھر سے تیسرا کھسک گیا، تیسرے کو لگایا، 5واں کھسک گیا۔ کہتے میرے ابا دور کھڑے مجھے دیکھ رہے تھے، جب میں سب اونٹوں کو لائن میں نہیں کھڑا کر سکا تو میرے ابا آئے، انہوں نے میری گردن پر ایک چپت ماری زور سے، فرمایا تو اتنا نالائق ہے کہ تیرے سے 10 اونٹ لائن میں نہیں لگ رہا۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہاں عمر آپ یہ کیسی باتیں اتنی دوپہر کے وقت کر رہے ہیں، اس کام کے لیے ہمیں بلایا اتنی دوپہر کو؟ یہ باتیں بتانی ہے، یہ ہمیں پتا ہے یار کہ تیرے ابا نے اس بات کے اوپر تمہیں مارا تھا، ہمیں یاد ہے۔ پھر کیا ہوا؟ اب جب عمر فاروق کو انہوں نے یہ کہا تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دیدہ ہو گئے۔ فرمایا یار میرے دوستو اصل قصہ تو یہ ہے کہ آج ظہر کے بعد میں گھر کو جا رہا تھا تو کچھ لوگ مجھے دیکھ رہے تھے، انہوں نے مجھے کہا، انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو کہا کہ عمر کا اتنا دبدبا ہے، عمر کا اتنا روب ہے، عمر کا اتنا جلال ہے کہ آج کے دور میں اس کی چٹھی چلی جائے تو شہر مل جاتے ہیں۔ میں نے جب یہ بات سنی تو میرا دل بڑا تڑپنے لگا، اور میں نے تم سب کو اس لیے بتایا، اس لیے بلایا کہ ہم بیٹھ کے اپنی اوقات یاد کر لیں۔ یہ عمر فاروق آج جو کچھ بھی ہے وہ محمد الرسول اللہ کی وجہ سے ہے۔ فرمایا یہ جو ہمارے پاس سرداریاں ہیں، یہ ہمارے پاس جو اقتدار آیا، ہمارے پاس جو عزتیں ہیں، یہ تو پیارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے آئے۔ ہمارے پاس یہ کس نے ہمیں عزتیں دی ہیں؟ بتاؤ تو صحیح۔ اسلام آنے سے پہلے ہم کہاں تھے؟ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان نہیں ہے کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ہماری عزتوں کو کائنات میں بلند کیا اور ہمیں اپنا دین عطا فرمایا ہے۔ اب ہم جس دین کے پیروکار ہیں، جس دین کو ماننے والے ہیں، کیا ہم سچ سچ بتائیں دل پر ہاتھ رکھ کے، کیا ہم اس دین کے نمائندے کے طور پر نظر آتے ہیں یا نہیں نظر آتے؟ سچی سچی بتاؤ، ہماری ہمسایہ قوموں سے کبھی کوئی ناراضگی نہیں؟ سب سے پہلی ناراضگی تو اپنی ملت اسلامیہ کے ان بیٹوں سے ہے، ملت اسلامیہ کے ان بڑوں سے ہے، ملت اسلامیہ کے ان بیٹیوں سے ہے، جن کے کردار کی وجہ سے کچھ لوگوں کو یہ کہنے کا موقع ملتا ہے کہ مسلمان اچھے نہیں ہیں۔ کیا کبھی ہم نے اطمینان سے اپنے گریبان میں جھانکا ہے؟ کیا کبھی ہم نے دیکھا ہے اپنے آپ کو؟ یہ دیکھیں محمد رسول اللہ کا جب دین آیا تھا، جب میرے پیغمبر نے دکھتی ہوئی رگ پکڑی یہاں سے لوگوں کی، کیا کہا نبی علیہ السلام نے؟ کیوں دین کائنات میں پہنچا؟ میرے نبی نے کہا ایک رب اور ایک رسول کی اطاعت کے ساتھ دنیا کو کیا دینا ہے جی؟ کیا دینا ہے دنیا کو؟ برابری کا درجہ۔ کیا دینا ہے جی؟ اب اگر کوئی مسلمان ہو اور سوچتا ہو کہ کوئی مسلمان نہیں ہے تو وہ مجھ سے نیچا ہے، تو اس کو ابھی پتہ ہی نہیں لگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے کیا ہے۔ اگر کوئی مسلمان کسی غیر مسلم کی تھالی میں کھانا کھاتے ہوئے یہ سوچے کہ میں نہیں کھا سکتا ہوں، اس کو پتہ ہی نہیں لگا کہ محمد رسول اللہ چاہتے کیا ہے۔ محمد رسول اللہ نے لوگوں سے گلے ملنا سکھایا ہے۔ اعلیٰ کردار والا بندہ تو وہی ہے جو اوپر منصب پہ ہوتے ہوئے اپنے سے کمتر کے ساتھ جھک کے ملانا ہے۔
یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثوں کو تو یہ بات طے کرنی ہوگی کہ ہمیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا، کیا ہم اس پیغام کو صحیح طریقے سے اس جگہ پر لے کے جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے؟ آپ مسلمان ہیں، آپ نے اگر گھر میں اپنے برتنوں کے اندر بھی امتیاز رکھا کہ یہ برتن میرا ہے اور یہ میرے نوکر کا ہے، تو خدا کی قسم آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سمجھے نہیں ہیں۔ اسلام نے یہ نہیں کہا کہ پوری دنیا مسلمان ہو جائے، لیکن اسلام یہ چاہتا ہے کہ عبد الرحمن کے ساتھ کالج میں جو بچہ پڑھتا ہے وہ عبد الرحمن کی حرکتوں کو دیکھ کے یہ نہ کہے کہ مسلمان گندے ہوتے ہیں۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ محمد شفیع جس غیر مسلم کے ساتھ کاروبار کرتا ہے، محمد شفیع اس کے ساتھ ٹھگی نہ مارے، تاکہ وہ یہ نہ کہے کہ ایک مسلمان ٹھگی مارنے والا ہوتا ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ آپ کے پاس جو غیر مسلم ماتحت کام کر رہے ہیں، آپ اس کے ساتھ بے ایمانی نہ کریں، تاکہ وہ جا کے دوسروں میں یہ نہ کہے کہ میں جس مسلمان کے پاس کام کرتا ہوں اس نے میرے ساتھ بے ایمانی کی۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ اگر کوئی مسلمان نوجوان سڑک پہ کھڑے کسی کی بیٹی گزرے، مسلمان کی ہو غیر مسلم کی ہو، آپ اس کی طرف اگر گندی نگاہ سے دیکھتے ہیں روزانہ، تو جا کے یہ نہیں کہے گی کہ محمد شفیع میری طرف دیکھتا ہے، وہ جا کے کہے گی کہ وہ مسلمانوں کے جو لڑکے ہیں وہ ہماری طرف گندی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اسلام کی عزت آپ کے وجود کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اسلام آپ سے طلبگار ہے۔ پوری دنیا نے تو ایک جگہ پیشی لگانی ہے اپنے رب کے سامنے،